کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیوار پہ لٹکی گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے دھڑکن کی رفتار کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہانیہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پہ بے چینی صاف عیاں تھی، دل جیسے کسی انہونی کی آہٹ سن کے سہما ہوا تھا۔ تھوڑا بہت اس کو اندازہ تھا کہ بات کس نوعیت کی ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کو فی الحال برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ظفر صاحب اپنی مخصوص سنجیدہ آن بان میں بیٹھے ہانیہ کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اچانک انہوں نے گلا کھنکارا اور بھاری آواز میں بولے کہ ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تمہیں اس مقام تک پہنچانے والے ہم ہیں۔ اس بات کو ہم جتا نہیں رہے، بس ہم تمہیں یقین دلا رہے ہیں کہ جب ہم تم سے کوئی امید باندھیں تو تم ہمیں مایوس نہ کرنا۔ دراصل ہم نے تمہارے لیے بہت ہی اچھا رشتہ تلاش کیا ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، سلجھا ہوا ہے، اور ہمیں ہر لحاظ سے پسند آیا ہے۔ امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہانیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، آنکھوں میں ایک چمک لمحے بھر کو ابھری اور پھر بجھ گئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی سامنے آ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ دن آئے گا، یہ لمحہ آئے گا جب اسے اپنے خوابوں کو، اپنی محبت کو، اپنے جذبات کو دفن کرنا ہوگا، لیکن پھر بھی اسے یہ الفاظ کسی سیسے کی مانند لگ رہے تھے جو اس کے کان میں انڈیلے گئے تھے۔ اس نے تڑپ کے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہ ماں جن کے سامنے وہ کئی بار اذہان کا ذکر کر چکی تھی، اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی، جس سے اس نے اپنے دل کا حال چھپا کے کبھی نہیں رکھا تھا۔ مگر آج وہ آنکھیں بھی خاموش تھیں، ان میں اجنبیت کا رنگ تھا، جیسے وہ سب جانتے ہوئے بھی انجان بن گئی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر لب سلے رہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ظفر صاحب نے بات جاری رکھی، تمہاری ماں تمہیں لڑکے کی تصویر دکھا دیں گی، ہم لڑکے والوں کو ہاں بول چکے ہیں، نکاح اگلے ہفتے ہوگا۔ مجھے یقین ہے تم ہمیں شرمندہ نہیں کرو گی، تم ہمیشہ سے ہماری فرما بردار بیٹی رہی ہو، اور امید ہے کہ ابھی بھی اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دو گی۔ ان کے لہجے میں فیصلہ، حکم اور ایک باپ کی انا جھلک رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھ سے ایک آنسو اس کے گال پہ بہہ نکلا، مگر اس نے اپنے بابا کے سامنے کمزوری دکھانے سے گریز کیا۔ ہونٹوں کو بھینچتے بمشکل جی بابا کہا اور فوراً اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جانتی تھی کہ اگر مزید یہاں ٹھہری تو آنسوؤں کو روکنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ کمرے کے دروازے کے پاس آتے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، دل کا بوجھ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اندر ایک چیخ دبی ہوئی تھی، ایک سوال تھا، کیا محبت صرف کتابوں کی بات ہوتی ہے؟ کیا بیٹی کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ ماں جو ہر درد سے واقف تھی، آج کیوں خاموش تھی؟ کیوں اس نے ساتھ نہیں دیا؟ اس کو تو پتا تھا کہ وہ اذہان کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ اذہان کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی ہے؟ چند لمحے وہ دیوار کے ساتھ کھڑی رہی، پھر چپ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی ہانیہ کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ دھپ سے بیڈ پہ بیٹھ گئی اور پھر جیسے دل میں چھپے ہوئے سارے جذبات، ساری تکلیف ایک ساتھ باہر آ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے بچوں کی طرح رونے لگی۔ دل میں درد اتنا تھا کہ الفاظ بے معنی لگنے لگے۔ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو نے میرے نصیب میں اذہان کیوں لکھا؟ اگر آخر میں سب چھین ہی لینا تھا تو؟ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ میں نے تو صرف محبت کی تھی، صرف محبت، پاک محبت۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی اس کے قریب نہیں گئی۔ تو یار اب تو نے مجھ سے میری محبت کو کیوں چھینا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ آنسو بیڈ شیٹ کو بھگوتے جا رہے تھے، دھڑکنیں تیز تھیں، سانس بے ترتیب، ہر لمحہ ایک کرب کی طرح گزرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے بیڈ پہ رکھا فون بجنے لگا۔ اسکرین پہ اذہان کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ کیا کال ریسیو کرے یا ابھی نہیں؟
مگر جانے کیوں ایک آس نے اسے مجبور کر دیا۔ شاید دل چاہتا تھا کہ کوئی اسے سنے، کوئی اسے تھام لے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو ہانیہ، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے اذہان کی پرجوش آواز گونجی، ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش۔ یار آج تو بہت تھک گیا ہوں، صبح سے کام پہ کام، ایک مریض بھی ایسا آیا کہ سر گھما دیا پورا، لیکن جیسے ہی فری ہوا دل نے کہا تمہیں کال کروں۔ تمہیں سننے سے سکون آتا ہے، تم جانتی ہو نا تمہارے لیے کتنا پاگل ہوں میں۔ وہ ہمیشہ ہر بات پہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا، اسے بتاتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی وہ اظہار کرنے سے شرماتا نہیں تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر اچانک وہ ٹھٹکا، ہانیہ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ سب ٹھیک ہے؟ لیکن ہانیہ خاموش رہی، بس ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، جیسے دل ٹوٹنے کی آوازیں ہوں، ہوا میں تحلیل ہو رہی ہوں۔ اذہان کی آواز فوراً بدل گئی، تشویش سے بھری۔ ہانیہ رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ ابھی بھی وہ کچھ نہیں بولی، بس سسکیاں گونجتی رہیں۔ ہانیہ میری جان مجھے ڈراؤ مت، بولو نا کچھ۔ اس کی آواز میں بے چینی جھلک رہی تھی۔ ہانیہ نے لب ہلائے مگر آواز حلق سے نہ نکلی، الفاظ جیسے کہیں گم ہو گئے۔ اور اذہان دوسری طرف سے بار بار سوال کر رہا تھا، کیا ہوا ہانیہ؟ تم خاموش کیوں ہو؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مٹھی میں لے کے بھینچ رہا ہو۔ محبت کرنے والے ہر شخص کو اپنے محبوب کی خبر ہو جاتی ہے، وہ تو ویسے بھی اس پہ جان وارتا تھا، ایسے کیسے اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پاتا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ہانیہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں، اور موبائل فون کے اسپیکر سے اذہان کی بے چین آواز آئی۔ وہ بار بار بول رہا تھا، پوچھ رہا تھا، مگر جواب نہ پا کے اب اس کی آواز میں خفگی اترنے لگی تھی۔ ہانیہ کچھ تو بولو۔ وہ جھنجھلا گیا، یہ کیسا رویہ ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگر بات نہیں کرنی تو ابھی بتا دو، میں کال کاٹ دیتا ہوں، یا پھر کوئی ہے پاس، یا امی سے ڈانٹ پڑی ہے۔ وہ اپنے خدشات ظاہر کرنے لگا۔ ہانیہ اگر تم کچھ نہ بولی تو یاد رکھنا میں کچھ دیر میں تمہارے گھر کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور پھر سامنے والے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوں گا۔ پھر نہیں کہنا کہ میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ہانیہ نے بمشکل خود کو سنبھالا، آواز بھرا گئی تھی، جانتی تھی کہ اب بتانا ہی پڑے گا، اگر نہیں بتائے گی تو وہ اتنا پاگل ہے واقعی پہنچ جائے گا۔ اسی لیے خود کو سنبھالا، گہری سانس ہوا کے سپرد کی، اور ایک ہی سانس میں بولی، بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے جو اسے بھی اپنے وجود میں بے بس ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ایک اجنبی آواز ہو جو بہت دور سے آ رہی ہو۔ اذہان کے لب تھر تھر آ گئے، وہ جیسے لمحے بھر کو کچھ سمجھ نہیں پایا۔ کیا؟ اس نے آنکھیں میچ لیں، دل جیسے سینے میں لرز گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ہانیہ نے روتے ہوئے بات دہرائی، بابا نے میری شادی طے کر دی ہے، وہ کسی اور کو میرے لیے پسند کر چکے ہیں۔ اذہان کی سانس جیسے رک گئی، اور پھر ایک دم وہ پھٹ پڑا۔ یہ دھوکہ ہے ہانیہ، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ تمہیں سمجھ آ رہا ہے تم کیا بول رہی ہو؟ نہیں اذہان، میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، میں سچ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ چیخ کے بولی، آنسو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ مگر میں کچھ نہیں کر سکتی، میں مجبور ہوں، میں بابا کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میرے باپ نے میرے لیے بچپن سے لے کے ابھی تک بہت محنت کی ہے، میں نے کبھی انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا، میرے ہر خواب کو پورا کیا ہے۔ میں ایسے کیسے ان کا مان توڑ سکتی ہوں؟ میں کیسے ان کو منع کر سکتی ہوں؟ میں مجبور ہوں اذہان، میں بہت مجبور ہوں۔ وہ رو پڑی۔ تو پھر کیوں کی تھی محبت؟ وہ چلایا، کیوں وعدے کیے تھے؟ کیوں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ کھڑی رہو گی؟ تم نے خود کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میرے ساتھ رہو گی۔ اب کہاں گئی وہ ہانیہ؟ کہاں گئی وہ محبت کے دعوے؟ کہاں گئیں وہ قسمیں؟ تب تمہیں یاد نہیں آیا تھا کہ تمہارے بابا نے بہت محنت کی ہے، تمہارے خواب پورے کیے ہیں؟ تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، وہ کیسے اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ریت کی مانند پھسلتا ہوا دیکھتا۔ ہانیہ سر جھکائے روتی رہی، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تم
جھوٹی ہو ہانیہ، اذہان کی آواز میں کرب تھا۔ تم نے میرے دل سے کھیلا، میرے جذبات سے کھیلا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ نہیں اذہان، ایسے مت کہو، میں تم سے سچ میں محبت کرتی ہوں، مگر میں کمزور ہوں، بابا کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ محبت میں کمزوری نہیں ہوتی ہانیہ، وہ زخمی لہجے میں بولا۔ محبت میں حوصلہ ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اور تم نے مجھے کیا دیا؟ صرف آنسو، صرف ایک فون کال پہ ٹوٹ جانا۔ ہانیہ کے لب کپ کپانے لگے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نہیں ہانیہ، اب باقی کچھ نہیں رہا، تم وہ ہانیہ نہیں رہیں جس سے میں محبت کرتا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، جیسے اس کی آواز تھکن سے بوجھل ہو گئی ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی رہی اور پھر ہانیہ نے سسکتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کمرے میں صرف سناٹا رہ گیا اور اس کے آنسو رہ گئے۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا، اپنی ماں پہ غصہ آ رہا تھا جس نے آخری موقع پہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب انہیں اس کا ساتھ دینا تھا، لیکن آخری موقع پہ انہوں نے اپنا دامن بچا لیا تھا۔ وہ خوب روئی، اتنا کہ اس کی آنکھیں سوج گئیں، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ محبت اس کے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل چکی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جس سے اس نے محبت کی ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ رات کا سناٹا تھا، پورے گھر میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس کچن سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہانیہ آہستگی سے چلتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی، جہاں اس کی ماں کھڑی چپ چاپ سبزی کاٹ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پہ تھکن اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اماں، ہانیہ کی آواز بھر آ گئی۔ اماں پلیز آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کی ماں نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سر جھکا کے دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ کہو کیا بات ہے؟ ایسا لگتا تھا جیسے وہ نظریں چرا رہی ہوں۔ ہانیہ چند قدم آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اماں خدا کا واسطہ پلیز بابا سے کہیں وہ یہ رشتہ ختم کر دیں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اماں میں اذہان سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو سب علم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ آپ کو چاہیے تھا جب بابا نے آپ کے سامنے اس آدمی کا نام لیا تھا تو آپ ان کو منع کر دیتی، ان کو بتاتی کہ ان کی بیٹی کسی اور کو چاہتی ہے، برسوں سے اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں اذہان کے بجائے کسی اور کے ساتھ خوش رہ پاؤں گی؟ اس کی ماں کے ہاتھ ایک دم سے رک گئے۔ انہوں نے گردن گھما کے ہانیہ کو دیکھا، آنکھوں میں خوف، غصہ اور بے بسی کی آمیزش تھی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے ہانیہ کا ہاتھ جھپٹ کے تھام لیا اور سرگوشی کے انداز میں سخت لہجے میں بولی، چپ ہو جاؤ ہانیہ، تمہیں ذرا بھی ہوش نہیں ہے، کیا کر رہی ہو؟ اماں پلیز میری بات سنیں نا، میں خوش نہیں ہوں اس رشتے سے، بابا کو سمجھائیں، مجھے بچا لیں پلیز۔ میں ساری زندگی خوش نہیں رہ پاؤں گی، کیوں میرے ساتھ ظلم کر رہی ہیں؟ بس کرو، وہ سرگوشی میں غرائیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ اپنی ماں کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ تمہارے بابا کو اگر ذرا سا بھی اندازہ ہو گیا نا کہ تم کسی لڑکے سے محبت کرتی ہو تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے، طلاق دے دیں گے مجھے۔ میں نے تمہیں اسی دن سمجھا دیا تھا جب تم نے میرے سامنے اذہان کا ذکر کیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے بابا راضی نہیں ہوں گے، لیکن تم بضد تھیں کہ راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لو، انہوں نے کسی کی نہیں سنی، بغیر پوچھے انہوں نے رشتہ طے کر دیا۔ ہانیہ کی آنکھیں مزید بھر آئیں۔ اماں میں مجبور ہوں، میں ٹوٹ رہی ہوں، میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں، وہ میرا انتظار کر رہا ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا اماں، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ پاگل ہو جائے گا میرے بغیر۔ ان کے پاس دھن دولت سب کچھ ہے، اذہان بھی امیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، پلیز آپ کچھ تو کریں، بابا کو سمجھانے کی کوشش تو کریں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے گھر میں دھاڑے مار مار کے روئے۔ اور تمہارے بابا تمہیں دفنانے کا بندوبست کہیں گے اگر انہیں یہ سب پتہ چلا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے ہانیہ، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ تم اپنے باپ کی غیرت کو نہیں جانتی، ان کے اصول سخت ہیں، وہ یہ سن کے تمہیں اور مجھے دونوں کو برباد کر دیں گے۔ تمہارے چاچو، تاؤ، کزنز، کسی کو بھی علم ہو گیا کہ تم کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہو تو سب کے سب باپ بن کے کھڑے ہو جائیں گے،
خدا کے لیے مجھے سکون کا سانس لینے دو اور جو ہو رہا ہے اسے خاموشی سے ہونے دو۔ مگر اماں میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ میرا دل، اپنے دل کو مار دو ہانیہ۔ ماں بنو، بیٹی بنو، عاشقہ مت بنو۔ اگر تم نے زبان کھولی تو تمہاری ماں بے گھر ہو جائے گی۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کے اسے جھنجھوڑتی رہیں۔ ہانیہ ساکت کھڑی رہی، آنکھوں سے بہتے آنسو، دل کی تیز دھڑکن اور امیدیں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ کچن میں جلتی ہلکی روشنی ان کے چہروں پہ لرزتی پرچھائیاں ڈال رہی تھی، جیسے تقدیر خود سایہ بن کر ان کے درمیان کھڑی ہو گئی ہو۔ اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، باپ کی پگڑی بیٹی کی محبت کھا گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شادی کی تیاریاں عروج پر چلی گئی تھیں۔ سب انتظامات بڑے پیمانے پہ کیے گئے تھے، کیونکہ جس خاندان میں رشتہ جوڑا گیا تھا وہ خاندان بہت ہی اونچا مقام رکھتا تھا۔ اس کی اماں نے اسے کئی بار لڑکے کی تصویر دکھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار اس نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ جب دل ہی مطمئن نہیں، جب دل ہی رضامند نہیں تو تصویر دیکھ کے کیا کروں گی؟ اگر مجھے لڑکا پسند نہ آیا تب بھی آپ لوگ میری شادی تو اسی سے کروائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ بنا دیکھے ہی کر لوں شادی۔ جو ہوگا شادی کی رات دیکھ لوں گی۔ وقت گزرا، آج بارات کا دن سر پہ آن پہنچا۔ کمرے کی فضا میں پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی، ہر طرف سرخ و سنہری روشنیوں کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ شادی کے گانوں کی آوازیں دور دور تک گونج رہی تھیں، لیکن ان سب کے بیچ ہانیہ کا کمرہ جیسے خاموشی کا قبرستان بن چکا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس بھاری لہنگے کا بوجھ اپنے دل کی اداسی سے بھی کہیں کم محسوس کر رہی تھی۔ چہرے پہ میک اپ تو تھا، مگر دل میں شکستگی کا دھواں چھایا ہوا تھا۔ 2 ہفتوں سے اذہان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہی اذہان جو اس کے ہر دن کا آغاز اور ہر رات کا اختتام تھا۔ آج بارات آنے والی تھی اور ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں جیسے وقت کے ساتھ لڑ رہی تھیں۔ اچانک وہ چونکی، کچھ سوچ کے اس نے میز پہ رکھا ہوا اپنا موبائل فون اٹھایا، اسکرین پر انگلی چلاتے ہوئے ایک نام پہ جا رکی، اذہان۔ دل دھڑکنے لگا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور لرزتے ہاتھوں سے اس نے کال ملا دی۔ بیل ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ فون ریسیو ہو گیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے اذہان کی گہری تھکی تھکی سی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ ہانیہ کی آواز بہت مدھم تھی۔ وعلیکم السلام، جواب آیا، مگر اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ دونوں طرف جیسے وقت تھم گیا ہو، سانسیں رکی رکی، آوازیں بند۔ کچھ لمحے گزر گئے، ہانیہ کی پلکوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور رخسار پہ بہہ گیا۔ اذہان، اس نے ہولے سے پکارا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میں مجبور تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، جیسے دوسری طرف کوئی طوفان سمیٹ رہا ہو، اور پھر اچانک اذہان کی آواز سنائی دی، جو اب پہلے سے کہیں زیادہ سرد اور گہری تھی۔ بہت جلدی یاد آ گیا، وہ طنزیہ بولا۔ خیر، ایک بات یاد رکھنا لڑکی، تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ ہانیہ ساکت رہ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ میری چیزیں مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتی، لیکن ہاں، جو لوگ مجھے چوٹ پہنچاتے ہیں میں انہیں ایسی تکلیف دیتا ہوں کہ ساری زندگی وہ اس تکلیف کی آہو پکار کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کے اذہان نے فون بند کر دیا۔ ہانیہ کا ہاتھ کانپتا ہوا نیچے گرا اور فون فرش پہ ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ گر پڑا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، دل میں خوف اور حیرت دونوں سمٹ آئے۔ یہ کیا کہہ گیا وہ بڑبڑائی۔ دل کی دھڑکنوں نے جیسے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ دروازے کے باہر بارات کے شور کی آواز گونج رہی تھی، لیکن ہانیہ کا اندر جیسے کسی طوفان کی زد میں آ چکا تھا۔ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے معافی مانگنے کے لیے کال کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسی دھمکی دے دے گا جس سے اس کا سکون غارت ہو جائے گا۔ ابھی بھی اسے اپنا سکون غارت ہوتا ہوا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر چیز سجی سنوری تھی، دیواروں پہ گلابی سنہری پردے،
پھولوں کی لڑیوں سے بھرا آنگن، لیکن ہانیہ کے دل میں جیسے ہر رنگ پھیکا ہو گیا۔ وہ سر جھکائے سفید اور سنہری جوڑے میں بیٹھی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز، ذہن میں اذہان کی وہ باتیں گونج رہی تھیں۔ تم صرف میری ہو، میری چیزیں مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، امی کی دھیمی سی آواز آئی، بیٹا قاضی صاحب آ رہے ہیں، تیار رہو۔ ہانیہ نے بمشکل خود کو سنبھالا، گہرا سانس لیا، سر کو ہلکا سا اس بات میں ہلایا۔ کچھ ہی لمحوں بعد قاضی صاحب چند گواہوں اور اس کے والد کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کی فضا اور زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ قاضی صاحب نے نرم مگر باوقار انداز میں پوچھا، بیٹی تمہارا نام ہانیہ بنت ظفر ہے؟ ہانیہ نے سر جھکائے جواب دیا، جی۔ کیا تمہیں جبران بن مجیب الرحمن کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ حق مہر 50,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا، لب تھر تھر آ گئے۔ ایک لمحے کو اذہان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، مگر حالات کی زنجیر میں جکڑی ہانیہ نے خود پہ جبر کرتے ہوئے بمشکل زبان کھولی، قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری بار بھی، اور ہر بار ہانیہ کی کانپتی ہوئی زبان نے وہی لفظ دہرایا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے مسکرا کے ظفر صاحب کی طرف دیکھا، نکاح ہو گیا ہے، اب ہم لڑکے کی رضامندی لیں گے۔ وہ کمرے سے نکلے اور برآمدے کی طرف بڑھے، جہاں جبران بیٹھا تھا، سیاہ شیروانی میں ملبوس، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں تھکن اور ذمہ داری کا عکس، دیکھنے میں وہ بلا کا حسین تھا۔ جبران بن مجیب الرحمن، جی۔ کیا آپ کو ہانیہ بنت ظفر سے نکاح قبول ہے؟ 50,000 حق مہر کے عوض۔ قبول ہے، جبران نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ 3 بار رضامندی لی گئی اور نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ مبارک بادوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں، فضا میں خوشبو اور کہے گونجے، مگر ہانیہ کے دل پہ جیسے کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ کمرے میں بیٹھی وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں پہ نگاہ دوڑاتی رہی، جن پہ مہندی کے خوبصورت ڈیزائن تھے، مگر وہ ڈیزائن اسے قید لگنے لگے تھے۔ ذہن میں اذہان کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، یاد رکھنا تم صرف میری ہو۔ باہر ہنسی خوشی کا سما تھا، لیکن اندر ہانیہ کی روح رو رہی تھی۔ اسے ابھی تک جبران کا چہرہ تک دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوا تھا۔ بہن نے تصویر دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ غصے سے بولی تھی، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب وہی انجان چہرہ اس کی زندگی بن چکا تھا، اور وہ مجبور تھی، مکمل بے بس، ایک ایسی بے بسی کا شکار جس میں نہ تو اسے سانس لینے کی اجازت مل رہی تھی، نہ ہی سکون سے رہنے کی۔ معلوم تھا آج اس کی ویڈنگ نائٹ ہوگی، آج اس کے قریب کوئی اور شخص آئے گا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اذہان کے علاوہ کسی اور کی باہوں میں جائے گی، مگر اب وہ بے بس تھی، یہ سب اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی اس آدمی کے ساتھ کوئی نخرہ دکھاتی تو اس کو یقین تھا کہ آرام سے اس کے باپ تک شکایت پہنچ جائے گی، اس لیے اسے خود کو روک کے رکھنا تھا۔ وقت گزرا، تمام رسومات ادا ہو گئیں، رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ گھر کی دہلیز پہ کھڑی ہانیہ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی، ہر چہرہ، ہر آواز جیسے اس کے دل پہ نقش ہو رہی تھی۔ ماں کو گلے لگا کے وہ بری طرح سے روئی، امی مجھے پلیز معاف کر دیجیے گا اگر کبھی دل دکھایا ہو۔ ماں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے کہا، جیتی رہو، خوش رہو، تمہارے نصیب اچھے ہوں بیٹا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو گلے لگایا، خیال رکھنا سب کا، خاص کے امی کا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے وہ اپنی چھوٹی بہن کو لپٹ گئی۔ میری شرارتی سی گڑیا، اب ضدیں امی سے کیا کرنا، مجھ جیسا بے وقوف نہ بننا۔ سب کے چہرے نم تھے، ظفر صاحب خاموشی سے دور کھڑے تھے، آنکھوں میں نمی، لبوں پہ خاموشی۔ ہانیہ ان کے قدموں کے پاس جھکی، بابا خدا حافظ۔ ظفر صاحب نے ایک لمحے کو اس کی پیشانی چومی اور بمشکل اتنا کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ہانیہ روتے روتے گاڑی میں بیٹھی۔ رسم کے مطابق جبران کے چہرے پہ صحرا باندھ دیا گیا تھا، لمبے لمبے پھولوں کی لڑیاں جو پوری طرح سے چہرے کو چھپا رہی تھیں۔ ہانیہ نے ایک بار بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسے دیکھے، نہ اس میں ہمت تھی نہ دلچسپی، دل جیسے سن ہو چکا تھا۔
وہ تو اذہان کو اپنے دل میں ایک ایسا مقام دے چکی تھی کہ اب وہ مر بھی جاتی تو بھی کسی کو اس کی جگہ نہیں دے سکتی تھی۔ گاڑی نے آہستہ آہستہ گھر کی دہلیز کو چھوڑا اور طویل سفر پہ روانہ ہو گئی۔ راستہ خاموش، دل خالی، ذہن میں ہر لمحے اذہان کی وہ بات، یاد رکھنا تم صرف میری ہو۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چہرہ، وہ آواز، ہر شے ایک بھیانک سائے کی طرح پیچھا کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک بڑے ولا کے پورچ میں آ کے جھٹکے سے رکی۔ محل نما عمارت، سنگ مرمر کی سیڑھیاں، روشنیوں سے جگمگاتا در و دیوار۔ ہانیہ کے دل میں خوف نے ایک بار پھر سر اٹھایا، لیکن دروازہ کھلتے ہی ایک نرم، محبت بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ آؤ بیٹا، آ جاؤ۔ یہ جبران کی ماں تھی، جنہوں نے نہایت شفقت سے اس کا ہاتھ تھاما اور سہارا دیتے ہوئے اسے باہر نکالا۔ نہ جانے کیوں یہ آواز، یہ چہرہ اسے شناسا محسوس ہوا، مگر وہ اپنا سر جھٹک گئی۔ ان کے انداز میں محبت تھی، اپنائیت تھی، اور شاید تسلی بھی۔ اب یہ تمہارا گھر ہے، جو کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہو اسے بھول جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانیہ کچھ نہ بولی، بس آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ ولا کا اندرونی حصہ کسی خواب کی مانند سجا ہوا تھا، ہر دیوار، ہر کونا روشنیوں سے مزین، پھولوں کی مہک، خوشیوں کی صدائیں۔ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے خاندان کے افراد نے روایتی رسموں کا آغاز کیا۔ دودھ پلائی، ناک پکڑائی اور کہکہوں سے گونجتی گفتگو۔ ہانیہ خاموشی سے ہر رسم میں شریک ہوئی، مسکراہٹوں کے بیچ میں ایک خالی چہرہ لے کے۔ رسموں کے بعد چند لڑکیاں اسے گھیرے میں لے کے بولیں، چلو دلہن، تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتے ہیں، خاص تمہارے لیے سجایا ہے ہمارے بھائی صاحب نے۔ ہانیہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی، دل میں ہلکی سی کپ کپاہٹ، ایک عجیب سی بے چینی۔ کیا اب وہ جبران کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار تھی، یا پھر تقدیر نے ابھی اور امتحان باقی رکھے تھے؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ رات کی خاموشی کمرے کے ہر کونے میں پھیل چکی تھی۔ نرم سنہری روشنی میں سجا ہوا کمرہ دلہن کی تنہائی کا گواہ بن چکا تھا۔ ہانیہ دل پہ پتھر رکھے، سر جھکائے، پلکوں پہ نمی سجائے بیٹھی تھی۔ سفید جوڑے کی جھلکیاں مدھم روشنی میں چمک رہی تھیں، مگر اس کے دل میں گھپ اندھیرا تھا۔ اذہان کی یادیں بار بار ذہن میں جھماکے کی طرح آتی تھیں، ہر لمحہ جیسے ماضی اسے نوچ رہا تھا۔ وہ بہت بے چین ہو رہی تھی، سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ کئی بار دل کیا کپڑے تبدیل کر لے، آسمان کے نیچے کھڑی ہو جائے، لیکن جانتی تھی کہ آج اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اچانک دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی۔ وہ چونک گئی، گردن اٹھائی ہی تھی کہ کمرے کی لائٹ ایک دم سے بند ہو گئی۔ اندھیرے نے جیسے اس کی گھبراہٹ کو بڑھا دیا، دل بے ترتیب دھڑکنے لگا، سانسیں رک سی گئیں۔ تبھی ایک گھمبیر سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی، پریشان نہ ہو بیگم، بس بیٹھی رہو، میں ہوں تمہارا شوہر۔ وہ ساکت رہ گئی۔ آواز مانوس نہیں تھی، پر اتنی نرم اور مطمئن تھی کہ دل تھوڑی دیر دھڑکنا بھول گیا۔ قدموں کی ہلکی چاپ کے ساتھ کوئی اس کے قریب آیا۔ بستر کے کنارے ایک آہٹ ہوئی، پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں وقت درکار ہے، بس یہ لمحہ تمہارے نام کرنے آیا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسا اعتماد تھا جیسے برسوں کا جاننے والا ہو، مگر ہانیہ کے لیے تو یہ ایک اجنبی ہی تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، ہر عضو جیسے ساکت ہو۔ تب اس شخص نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک لمحے کو جیسے وقت رک گیا۔ اس لمس میں اجنبیت بھی تھی اور عجیب سا مان بھی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ اذہان کی شبیہ لمحے بھر کو نگاہوں میں ابھری، پھر دھندلا گئی۔ اس نے اچانک اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ سانس تک روک گئی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے مہکانے لگا۔ اچانک وہ اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا اور ایک گہرا بوسہ لے کے وہ اس سے دور ہوا۔ کمرے میں صرف سناٹا تھا، دلوں کی بولتی دھڑکنیں۔ دھیرے دھیرے وہ اب اس پہ حاوی ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے اتنا قریب ہو چکا تھا کہ وہ سانس بہت مشکل سے لے رہی تھی۔ 1-2 بار تو دل کیا کہ اسے دور کر دے، اس کی قربت جان لیوا تھی، مگر وہ بے حد مجبور تھی۔
اچانک وہ اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں تلے دبا چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں دبوچ کر وہ اس پہ ایسا حاوی ہوا کہ پھر اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ رات سوالوں سے بھری تھی، مگر جوابات دینے والا کمرے میں موجود تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں پہلی بار ایک تھکن زدہ مگر پرسکون سا سکوت اترا۔ اجنبی صحیح مگر وہ اس کا شوہر تھا، اور رات اب اس کی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہ اس کا حق تھا اور وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ وقت گزرا، رات کے دوسرے پہر اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں گھپ خاموشی تھی۔ ایئر کنڈیشنر کی مدھم سی گھن گرج کے سوا سب کچھ ساکت تھا۔ ہانیہ کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ آنکھیں نم تھیں، دل بوجھل، جسم تھکا ہارا، ذہن میں جیسے ہزاروں وسوسے، سوال، بے چینی کی دھند تیر رہی تھی۔ رات بھر اس کی قربت، اس کے لمس نے جیسے اس کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ جن لمحوں سے بھاگ رہی تھی وہی لمحے اس پہ حاوی ہو چکے تھے۔ چند لمحے وہ ویسے ہی لیٹی رہی جیسے سانس لینا بھی بھول گئی ہو، پھر دھیرے سے اٹھ کے بیٹھی۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھیں۔ کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی، ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ پردے ہوا کے نرم جھونکوں سے تھوڑے تھوڑے سرک رہے تھے، لیکن کمرے میں وہ موجود نہیں تھا، وہ جس نے رات بھر اس کا ساتھ لیا تھا، جس کا لمس ابھی بھی اس کے بدن پہ محسوس ہو رہا تھا۔ لمحے بھر کو اس نے آنکھیں موند لیں، سانس اندر لے کے روکی، جیسے خود کو تھامنے کی کوشش کی ہو۔ ہمت کر کے وہ بیڈ سے اتر کے ننگے پاؤں دبے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھی۔ قدم جیسے بوجھ بن گئے۔ دروازے تک پہنچی، ہلکے ہاتھ سے کنڈی پہ ہاتھ رکھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ دل کی دھڑکن جیسے سینہ چیر کے باہر نکلی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ سامنے شیروانی میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کی چال آہستہ، پر اعتماد تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا، مگر ہانیہ کے قدم وہیں جم چکے تھے۔ سانس جیسے اٹک گئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے چہرے پہ جیسے ہواؤں نے حرکت روک دی۔ نظریں آہستہ آہستہ اوپر اٹھیں، اور جب اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے جا کے ملیں تو دل کی دنیا تھم گئی۔ اذہان؟ لبوں سے بے اختیار نکلا۔ آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں حیرت، دل میں ایک زلزلہ۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی شخص جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، جس کی جدائی نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ وہی اذہان آج اس کے شوہر کے روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی، وجود جیسے سن ہو گیا، سانس لینا بھول گئی۔ اذہان نے بس گہری نظر سے اسے دیکھا، خاموش، ساکت، اور ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی اور حیرت کا طوفان اکٹھا ہو چکا تھا۔ کمرے میں وقت جیسے تھم چکا تھا۔ کیا خدا تعالیٰ نے اس کی دعائیں سن لی تھیں؟ کیا قسمت کا رخ پلٹ گیا تھا؟ جس نے اس کے ساتھ رات گزاری تھی، جس نے قبول ہے بولا تھا، جو اس کا شوہر تھا، اذہان جبران۔ اسے ایک دم اس کا مکمل نام یاد آیا۔ اسے اب سمجھ میں آئی اس کے بابا نے محض جبران کہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نام کی طرف غور ہی نہیں کر پائی تھی، مگر اب اسے دھیرے دھیرے تمام باتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ وہ امیر لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، میری خوب عزت کرتے ہیں، لڑکا بہت اچھا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، سمجھدار ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے۔ اس کی امی کچھ کیوں نہیں بولی؟ کمرے میں جیسے خاموشی کا ایک بم پھٹ چکا تھا۔ ہانیہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اذہان کی طرف بڑھی، قدموں کی چاپ بھی جذبات سے لرز رہی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز کپکپا رہی تھی، آنکھوں میں حیرت اور دل میں دھڑکتے سوال تھے۔ اذہان نے اسے ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ سرد مہری اور اندرون میں کوئی طوفان تھا۔ میری شادی تم سے ہی ہوئی ہے ہانیہ، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے ایک بار بھی لڑکے کی تصویر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اگر ایک بار لڑکے کی تصویر دیکھ لیتی تو سمجھ آ جاتا۔ یہ بول کے وہ آگے بڑھنے لگا جب ہانیہ نے اس کی کلائی تھام لی اور اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی، لیکن
کیسے؟ اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جب آخری بار ہماری بات ہوئی تھی تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم ہی میری زندگی کے ہم سفر بننے والے ہو؟ تم تو بول رہے تھے کہ میں جھوٹی ہوں، مکار ہوں، مگر تم نے سچ کیوں نہیں بتایا؟ جبکہ اس نے سرد نگاہوں سے اس کے وجود کو گھورا اور سخت لہجے میں بولا، میں کیوں بتاتا؟ کیا تم نے ایک بار بھی اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے میرے لیے احتجاج کیا؟ تمہیں کیا لگا کہ میں محبت کر کے بیچ راہ پہ چھوڑ دوں گا؟ تم غلط تھیں، بہت غلط۔ میں اذہان جبران ہوں، اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے میں سانس سے روک دیتا ہوں۔ ایسے کیسے تمہیں چھوڑ دیتا؟ اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا میرے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا؟ یہ سوچ بھی تمہارے دماغ میں کیسے آئی؟ وہ بولا نہیں تھا بلکہ دھاڑا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے روتے اس کے قریب آئی، سینے سے لگنے کی کوشش کی، مگر اذہان نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا۔ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ تم ایک چھوٹی سوچ کی لڑکی ہو جس نے میری محبت کا مذاق اڑایا۔ وہ ہتھے سے اکھڑ چکا تھا۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے کہ وہ لڑکی اس کی خاطر اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑی ہوگی، اس کے لیے لڑے گی، محبت کا اظہار کرے گی، سٹینڈ لے گی، رشتے میں ایفرٹس ڈالے گی، مگر اس نے کیا کیا؟ خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اتنی آسانی سے تو وہ معاف کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کا رویہ بہت نرم تھا، اتنے اچھے سے پیش آ رہے تھے، پھر اچانک یہ سب آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ ٹوٹتی آواز میں بولی۔ گالوں پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کی قربت یاد کر کے بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جس طرح سے اس کے وجود میں کھویا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو، ذرا سی سختی پہ ٹوٹ جائے گی، اور اب وہ ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے کوئی پتھر ہو۔ اذہان کی آنکھیں شعلہ بن گئیں۔ میں کب کمرے میں آیا؟ وہ چیخا۔ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں رات بھر ہاسپٹل میں تھا، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، لبوں پہ کپکپاہٹ تھی جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل چکی ہو۔ لیکن وہ تم تھے، تمہارا لمس، تمہاری آواز، وہ سب۔ اذہان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک اندھیر نفرت سی چھپی تھی۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے اس کے بغل سے گزرا، قدموں کی چاپ گونجی، اور وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ زور سے بند کر کے اندر چلا گیا۔ اس کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ وہ یہی سمجھا کہ وہ شاید اسے بہلانے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو کوئی تار تار کر گیا ہے۔ اسے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ بیوی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ ہانیہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ کمرے کی روشنیاں آنکھوں میں چبھنے لگیں۔ ایک حقیقت اس پہ قہر بن کے ٹوٹ چکی تھی، اور اس کی روح جیسے بکھر گئی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی، لیکن اس خوشی کو اب گرہن لگ گیا تھا۔ اس کی عزت تباہ ہو گئی تھی۔ کون تھا وہ جس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے اسے روندا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا پورا جسم کپکپا اٹھا۔ ہانیہ اپنی جگہ پہ ساکت کھڑی تھی، آنکھوں میں بے یقینی، چہرے پہ ہوائیاں، اور دل میں ایک طوفان۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی تو وہ لمحے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، رات کے وہ پل جب کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے بیگم کہا تھا، اس کے قریب آیا تھا۔ وہ سمجھی تھی وہی ہے اس کا شوہر، لیکن اذہان تو کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ یہ خیال اس کے دل و دماغ میں بم کی طرح پھٹا۔ ایک چیخ اس کے گلے میں آ کے اٹک گئی۔ سانس لینا دشوار ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بازوؤں کو بازوؤں سے لپیٹے دیوار سے ٹیک لگاتی دھیرے دھیرے نیچے بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ یا رب العالمین، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ یہ کیا مصیبت آن پڑی؟ میں کس کے ساتھ؟ وہ دل ہی دل میں چیخی۔ لب ہل رہے تھے مگر آواز گم ہو چکی تھی۔ یا اللہ، میری عزت، میرا وقار، میری پاکیزگی، کیا یہ سب خواب تھا؟ وہ سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو۔ میں نے کسی اور کو اپنا شوہر جان کے؟ اس کی آواز گلے میں پھنس گئی، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔
یا اللہ پلیز پلیز مجھے بچا لے، پلیز میری مدد کر، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے سمجھا دے، یہ کوئی خواب ہو، کوئی ڈراؤنا خواب ہو بس۔ وہ سسکتی رہی، رب سے فریاد کرتی رہی، دل سے اٹھتی چیخیں صرف اس کے اندر گونج رہی تھیں۔ باہر مکمل خاموشی تھی، کمرے کا ماحول جیسے اس کی حالت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کمرے کی روشنیاں، سجی ہوئی دیواریں، بیڈ پہ بکھرے گلاب کے پھول، ہر منظر زہر بن چکا تھا۔ اسی لمحے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں بے حد خوف اور ہولناکی تھی۔ اذہان باہر نکلا، خاموشی سے سیدھا بستر کی طرف آیا، ایک نظر بھی اس پہ نہیں ڈالی۔ وہ چپ چاپ بستر پہ لیٹا، چادر اوڑھی اور جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ سو گیا۔ وہ اپنے غصے میں تھا، اس بات سے بے خبر کہ جب اسے حقیقت پتہ چلے گی تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا، تب وہ کیا کرے گا۔ ابھی تو جذبات میں آ کے ایسے برتاؤ کر رہا تھا، جب غصے کا بھوت اترے گا تب کیا ہوگا۔ یہ سوچ کے ہی ہانیہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن پیر زمین پہ جمنے سے انکاری تھے۔ آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، دل میں ایک خالی پن ابھر چکا تھا۔ وہ پلٹ کے دیوار کی طرف منہ کیے کھڑی رہی، جسم میں سکت نہیں رہی تھی، ہر سانس ایک بوجھ لگ رہا تھا۔ یہ رات ایک زندگی کا اندھیرا بن چکی تھی، ایک ایسا اندھیرا جس میں صرف اور صرف کالی سیاہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی گونج باقی تھی۔ ہانیہ اپنی جگہ ساکت کھڑی اذہان کو سوتے دیکھ رہی تھی۔ چہرہ بے تاثر تھا، لیکن اندر ایک قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن اب وہ مزید خود کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہمت کر کے اس نے قدم اٹھایا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کے اس نے فوراً ٹونٹی کھولی، پانی کے چھپاکے چہرے پہ مارنے لگی، جیسے سب کچھ دھونا چاہتی ہو۔ وہ لمس، وہ خوف، وہ ساری الجھن جو دل کو نوچ رہی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ زرد، بال بکھرے ہوئے، جیسے کوئی لڑکی نہیں، کوئی صدمے سے گزری ہوئی روح ہو۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہمیشہ اس نے زندگی کو حسین بنانے کے خواب دیکھے تھے، مگر سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ محض اذیت اس کے نصیب میں لکھتی گئی۔ اس نے جلدی سے لباس تبدیل کیا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی، گہرے سانس لے کے دروازہ کھولا۔ وہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسے اذہان سے ہر حال میں بات کرنی تھی، اور اس کے لیے ہمت ضروری تھی۔ باہر نکلتے ہی کمرے کی خاموشی نے ایک بار پھر سے اسے جکڑ لیا۔ اذہان بدستور بستر پہ لیٹا تھا، چہرہ دوسری طرف کیے۔ دل دھڑکنے لگا، قدم بوجھل ہو گئے۔ ہانیہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بستر کے کنارے پہ آ کے بیٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک اذہان کی دھاڑتی ہوئی آواز نے کمرے کی فضا چیر دی۔ خبردار جو میرے بستر پہ آئیں، فوراً اٹھو یہاں سے۔ ہانیہ کا دل جیسے حلق میں آ گیا، وہ گھبرا کے ایک دم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں بے یقینی، لبوں پہ خاموش فریاد۔ وہ صرف بات کرنے آئی تھی، اسے بتانے آئی تھی کہ کچھ دیر پہلے کیا قیامت گزر چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جلتا ہوا غصہ دیکھ کے وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ وہ اپنی جگہ خاموشی سے کھڑی رہی جب اذہان نے ہاتھ اٹھا کے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک درمیانے سائز کا صوفہ رکھا ہوا تھا۔ اگر زیادہ ہی نیند آ رہی ہے تو وہاں جا کے سو جاؤ، اور خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی، اگر تم مجھے میرے بستر پہ نظر آئیں تو یاد رکھنا لڑکی، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ میں وہ نہیں رہا جو تم سے محبت کرتا تھا، میں اب وہ ہوں جو تم سے محض نفرت کرتا ہے، کیونکہ محبت کر کے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، کم از کم نفرت کر کے کچھ تو حاصل کر ہی لوں گا۔ الفاظ چابک بن کے اس کے دل پہ برسنے لگے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، اپنا دکھ بیان کرنا چاہتی تھی، مگر لب سل گئے، کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں رہی۔ اس نے سر جھکایا اور آہستگی سے صوفے کی طرف بڑھ گئی، ہر قدم جیسے کسی بھاری زنجیر میں جکڑا ہوا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی، پھر آہستہ سے لیٹ گئی، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر اندر کی ہلچل نیند کو کوسوں دور لے جا چکی تھی۔ کمرے میں اب پھر خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی میں اذیت کی چیخیں دبی ہوئی تھیں جو صرف ایک بے بس دل ہی سن سکتا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح کی ہلکی سی روشنی کمرے میں سرسراتی ہوئی داخل ہو رہی تھی۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ،
ہلکی دھوپ کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کے کمرے میں آ رہی تھی۔ ہانیہ نے رات بڑی بے چینی سے گزاری تھی، صوفے پہ کسمساتے ہوئے، نہ نیند آئی نہ سکون، آنکھیں سرخ، چہرہ بے حد تھکا ہوا۔ دوسری طرف اذہان بستر پہ سکون سے لیٹا ہوا تھا، جیسے کسی بھی بات کا بوجھ اس پہ نہیں۔ ابھی وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کے پیغام دیا کہ انہیں نیچے بلایا جا رہا ہے۔ اذہان بھی اٹھ چکا تھا۔ ہانیہ خاموشی سے اٹھی، تھکے قدموں کے ساتھ تیار ہوئی، اس کے پیچھے پیچھے نیچے جانے لگی۔ دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اذہان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور ہانیہ کا چہرہ خوف اور الجھنوں سے چور۔ سیڑھیاں اترتے وقت ہانیہ کا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم پہ اس کا ذہن رات کی اس بھیانک سچائی کو دہرا رہا تھا۔ وہ ہر قدم پہ یہی سوچ رہی تھی کہ نیچے جا کے اسے وہ چہرہ نظر آئے گا جس نے رات کو اس کے ساتھ۔ مگر جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج میں پہنچے، ایک نرم سا منظر اس کے استقبال کو موجود تھا۔ اذہان کی ماں نے دونوں کو دیکھتے ہی محبت بھرے انداز میں آگے بڑھ کے گلے لگایا۔ میرے بچوں کی جوڑی سلامت رہے، بہت پیاری لگ رہی ہو ہانیہ۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لیں، دل مزید بوجھل ہو گیا۔ ناشتے کی میز پہ پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے تھے، سب رشتہ دار یا قریبی عزیز لگ رہے تھے۔ کسی کی بھی نظر میں اسے وہ تاثر نہیں ملا جس سے وہ خوف زدہ تھی۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، با ادب، عزت سے بھرپور۔ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، کسی نے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ ہانیہ پریشان ہو گئی۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ وہ کہاں ہے؟ دل میں سوالوں کا ہجوم تھا، لیکن جواب ندارت۔ اذہان خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھا، جیسے کہ ایک ذمہ دار شوہر ہو۔ نہ کسی سے بات کی، نہ کسی لمحے اسے تنہا چھوڑا۔ وہ بار بار ہانیہ کی طرف دیکھتا مگر کہتا کچھ نہیں، جیسے وہ بھی اس تماشے میں کوئی تماشائی ہو۔ ہانیہ کی نظریں سب پہ تھیں، وہ ہر چہرے کو پرکھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ سچ سامنے آ جائے، میرے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا؟ لیکن اتنی آسانی سے سب ممکن نہیں تھا۔ لیکن باہر کی دنیا بالکل نارمل تھی، صرف ہانیہ کا دل تھا جو طوفان کی زد میں تھا۔ اور اذہان اب وہ بھی خاموش تھا، اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا، جیسے کچھ جانتا ہو، جیسے سب کچھ دیکھ چکا ہو، مگر زبان بند، لب سلے ہوئے۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جو سب سے مخفی تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور ہانیہ کے دل کی بے چین دھڑکنوں کی مدھم گونج فضا میں محسوس ہو رہی تھی۔ باہر دھوپ چھن کے کھڑکی کے پردوں سے اندر آ رہی تھی، مگر اندر کا ماحول بے حد بوجھل تھا۔ ہانیہ نے دبے قدموں سے جا کے اپنے کپڑے بدلے، وضو کیے، باتھ روم گئی۔ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، یا اللہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ زندگی نے اسے کس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا؟ کتنی بڑی خوشی کی بات تھی کہ بن مانگے اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ وہ جو اداس تھی کہ اب وہ کسی اور کی باہوں میں ہوگی، وہ پریشانی بھی دور ہو گئی تھی۔ لیکن اب اس کی نفرت اور رات میں ہوا وہ سانحہ اسے تکلیف زدہ کر رہا تھا۔ وضو مکمل کر کے وہ واپس کمرے میں آئی، الماری سے جائے نماز نکالی، اس پہ ہاتھ پھیرا، جیسے اس سے سکون مانگ رہی ہو، جیسے اس کپڑے میں اللہ کی رحمت لپٹی ہو۔ فرش پہ بچھایا، آنکھوں میں نمی لیے قبلہ رخ کھڑی ہوئی، ظہر کی نماز ادا کرنے لگی۔ ہر رکعت، ہر سجدے میں وہ ٹوٹ کے گری جا رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو سجدے کی جگہ کو بھگوتے جا رہے تھے۔ وہ بہت معصوم تھی، زندگی کو اس نے صحیح معنوں میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ باپ کی پرچھائی میں رہنے والی اب ایک ایسے شخص کی گرفت میں آ گئی تھی جو اس کو دنیا کے رنگ دکھانا چاہتا تھا۔ شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ وقت کچھ ایسے بھی آتے ہیں جب انسان کو اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنی خوشی کے لیے اسٹینڈ لینا ہوتا ہے۔ مگر اس دوران وہ اس کا ساتھ چاہتی تھی اور وہ فی الحال اسے میسر نہیں تھا۔ نماز مکمل ہوتے ہی وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا بیٹھی۔ دل کی تمام دیواریں گر چکی تھیں، زبان پہ لرزتے الفاظ تھے اور آنکھیں بے تحاشا دکھ سے بھری تھیں۔ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں ہمیشہ سب کے ساتھ اچھی رہی،
میں نے محبت بھی بہت ایمان سے کی، میں نے کبھی اپنی محبت کو دھوکہ نہیں دیا، ہمیشہ مخلص رہی۔ تو یا رب میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میری زندگی کیوں تباہ ہوئی؟ میری عزت تار تار کیوں ہوئی؟ میرا شوہر مجھ سے کیوں خفا ہے؟ اللہ مجھے انصاف چاہیے، میں تیرے دربار میں انصاف کی بھیک مانگتی ہوں۔ اس کا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، وہ ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کر کے سر جھکائے رو رہی تھی، جیسے کسی بچے کو بے گناہی کے باوجود سزا سنا دی گئی ہو۔ اللہ جی، جو گناہ مجھ سے انجانے میں ہو گیا اس کی سزا اتنی سخت کیوں؟ میں تو کچھ جانتی بھی نہیں تھی، میں تو اذہان کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، پھر آپ نے مجھے اسی کے نام کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر اس رات اس کا گلا رند گیا، الفاظ رکنے لگے، سانس بھاری ہو گئی، وہ اپنے آنچل سے آنسو پونچھنے لگی، لیکن ہر بار آنکھیں مزید بھر جاتی۔ میں نے تو محبت پائی تھی لیکن شکر بھی نہیں کر پائی۔ یا اللہ، میرے اندر خوشی کا احساس پیدا ہونے سے پہلے میری روح لہو لہان ہو گئی۔ وہ رات، وہ اندھیرا، وہ چہرہ جو نظر نہیں آیا، میرا کیا قصور تھا؟ میں تو اس کے چہرے سے بھی آشنا نہیں، اس لمس سے بھی آشنا نہیں تھی، تو بھلا میں اسے کیسے پہچانتی؟ یہ غلط ہے اللہ میاں، یہ غلط ہے۔ وہ بے اختیار رو پڑی، اس کی ہچکیاں بند گئی، وہ زمین پہ بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یا اللہ، میری عزت کا راز صرف تیرے پاس ہے، میرے رب مجھے اس آزمائش میں سرخرو فرما، جو نہیں کیا اس کی سزا نہ دے، جو دکھ میرے اندر اتار دیا گیا ہے اس کا مداوع کر۔ کمرے میں صرف اس کی سسکیاں تھیں اور اس کے آنسو، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک مظلوم کی فریاد بن چکے تھے۔ وہ اب بھی رب کے در پہ جھکی بیٹھی تھی، جیسے اپنے وجود کے ہر دکھ کو سجدے میں رکھ کے سکون مانگ رہی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق گزرا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ دھوکہ دے کے اذہان کے ساتھ زندگی کی شروعات نہیں کرے گی۔ وہ اس کی محبت تھی، اس کا شوہر تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کمرے میں اندھیرا نہیں تھا، بس مدھم سی نارنجی روشنی دیوار پہ پڑی، لیمپ سے پورے ماحول کو سنجیدہ اور بوجھل کر رہی تھی۔ ہانیہ بیڈ کے کونے پہ دو زانو بیٹھی تھی، نظریں فرش پہ جمی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اذہان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ معمولی سا بھی تاثر نہیں تھا، جیسے کوئی غیر جذباتی مجسمہ۔ ہانیہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، مگر وہ اس سے ایک لفظ بھی کہے بغیر بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی جب بھی وہ ناراض ہوتا ہے تو ایسے ہی نظر انداز کرتا ہے، یہ اس کی سب سے بری عادت تھی۔ ہانیہ کی سانس رکنے لگی، وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری، قدم پیچھے لے گئی لیکن پھر رک گئی، لمحے بھر کو سوچنے لگی، پھر خود پہ قابو پاتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ کے بیٹھی۔ اذہان نے تکیے پہ سر موڑ کے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، تم ذلیل ہو کے ہی بات سمجھتی ہو نا؟ بولا تھا نا میرے پاس مت آنا، جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ کا دل دہل گیا، مگر وہ رکی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کے چہرے پہ بے بسی چھلکنے لگی۔ وہ سسکیاں دباتے ہوئے بولی، پلیز اذہان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، صرف ایک بار، بس ایک بار سن لیں، اس کے بعد آپ جو سزا دیں گے قبول ہے۔ میں جھوٹ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اذہان نے خاموشی سے نظر پھیر لی، لیکن ہانیہ اس کے سامنے آ بیٹھی، دونوں ہاتھ جوڑ دیے، آنکھوں سے آنسو بے آواز گرنے لگے۔ پلیز اذہان، میں مانتی ہوں میں نے غلطی کی، میں نے آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائی، میں اپنے بابا کے سامنے ہار گئی، وہ میرے ہیرو ہیں، میری ہر خوشی انہی سے جڑی ہے، میں نے ان کے لیے اپنی محبت قربان کر دی۔ اس کی آواز تھرا گئی، وہ مزید قریب ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ شادی کی رات کمرے میں کوئی شخص آیا تھا، اور جیسے ہی وہ داخل ہوا تھا کمرے کی لائٹ چلی گئی تھی۔ اس رات جس نے بھی میرے قریب آنے کی جسارت کی، میں نے اسے اپنا شوہر سمجھا۔ اذان، میرا یقین کریں، میں نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں، میں سمجھی تھی کہ آپ ہیں، کیونکہ دل ابھی بھی آپ سے جڑا ہے، تھا، اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ میں آپ سے جھوٹ بول کے اپنے رشتے کی شروعات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے سب کچھ کھول کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس رات کسی نے میرے ساتھ تعلقات بنا لیے تھے، اور میں یہی سمجھی تھی کہ وہ میرے شوہر ہیں،
لیکن آپ بول رہے ہیں کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ تھے. نہ جانے وہ کون تھا جو میرے قریب آیا تھا. وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی. اذہان نے خاموشی سے اسے دیکھا. نہ غصہ، نہ حیرانی، نہ رد عمل، صرف ایک گہری خاموشی جو ہانیہ کو اندر سے ڈرا گئی. اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ کسی چٹان کے سامنے کھڑی ہے جو کچھ سن بھی رہا ہے اور کچھ نہیں بھی. اذان کا چہرہ جذبات سے عاری تھا، مگر آنکھوں میں کوئی ایسی چپ تھی جو ہانیہ کو کھا رہی تھی. ہانیہ کی آواز رند گئی. میں مجرم ہوں اذہان، پر ایک بار میری سچائی پہ یقین کر لیں. میں نے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کیا. میں صرف مجبور تھی اذہان. اس کی نظریں بدستور اس کے چہرے پہ جمی تھیں. وہ چپ تھا، بالکل چپ، نہ حامی نہ انکار، بس ایک خاموش قہر جو کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا. ہانیہ کی روح جیسے لرز گئی، کیونکہ اذہان کی یہی خاموشی سب سے زیادہ بول رہی تھی. کمرے کی فضا میں سکوت بکھرا ہوا تھا، جیسے ہر دیوار، ہر کونا خاموش گواہ ہو اس اذیت کا جو ہانیہ کے دل پہ نقش ہو چکی تھی. وہ رو رہی تھی، سسکیوں میں الجھی، اپنے ہاتھوں کو آپ ہی ملامت کرتی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہا رہی تھی. اذہان بیڈ کے کنارے بیٹھا اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ ایک بار پھر اس کے قدموں میں جا بیٹھی جیسے خود کو سزا دے رہی ہو. مجھے معاف کر دیں اذہان، میں بہت گنہگار ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ مجھے مل گئے، میں خوش بھی نہیں ہو سکتی، شکر بھی نہیں ادا کر سکتی. اس کی آواز لرزتی ہوئی دل کی گہرائیوں سے نکلی. میں اپنی عزت کھو چکی ہوں، میں آپ کے قابل نہیں رہی. بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں. آپ پاک ہیں، نیک ہیں، آپ اپنی جیسی کسی لڑکی سے شادی کر لیں. میں تو ٹوٹ چکی ہوں. وہ معصومیت سے بولی تھی. اس کی باتیں اذہان کے دل پہ تیر کی طرح لگیں، مگر وہ ایک پل کو بھی نہیں بولا. پھر جیسے ہی وہ آنسو پونچھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹی، اذہان نے اس کا بازو تھام کے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا. وہ گھبرا گئی، اس کے چہرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی. اذہان نے آہستہ سے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا. اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے دھیمے لہجے میں بولا، جب تمہاری شادی میں نے کسی اور سے نہیں ہونے دی تو بھلا تمہارے قریب کوئی اور کیسے آ سکتا ہے؟ کیا اتنی عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ تم سے دور رہ کے جب تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں تو اپنے گھر میں کیا تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا؟ ہانیہ کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں، سانس رکنے کو آئی. وہ ہولے سے بولی، مطلب اس رات؟ اذہان نے اس کے ماتھے پہ نرمی سے بوسہ دیا، جیسے تمام زخموں پہ مرہم رکھ دیا ہو. ہاں، تمہارے قریب وہی آیا تھا جس کا تم پہ حق تھا، تمہارا شوہر، میں. لیکن آپ نے کہا تھا آپ ہسپتال میں تھے، آپ نے جھوٹ بولا. اس نے تھر تھراتی آواز میں سوال کیا. اذہان نے گہری سانس لے کے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں. ہاں بولا تھا، کیونکہ میں خفا تھا تم سے. ہانیہ، تم نے میرے لیے اسٹینڈ نہیں لیا تھا. تمہاری خاموشی نے مجھے توڑ دیا تھا. میں نے تم سے دوری بنائے رکھی تاکہ تمہیں احساس ہو جب محبت نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے. اور وہ لمحے میں آج بھی نہیں بھولا جب مجھے یہ لگا کہ تم میری نہیں رہو گی. ہانیہ کا دل لرز گیا. وہ اس کی سچائی سن کے رو دی تھی. میں مجبور تھی اذہان، بابا کی محبت، ان کا مان، میں دونوں طرف سے ہار گئی تھی. مجھے معاف کر دیں پلیز. اذہان نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا. بس ہانیہ، اب اور کچھ مت کہو. جو ہوا وہ گزر گیا. تم میری ہو، ہمیشہ اور ہمیشہ رہو گی. تمہیں سزا دینی تھی، دے دی. اب تمہیں صرف اپنی باہوں میں رکھ کے سکون دینا ہے. ہانیہ اس کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے ہر درد کو مداوا مل گیا ہو. اذہان کے سینے میں چھپی وہ پناہ اسے ساری زندگی کی حفاظت کا احساس دے گئی، اور اسی لمحے ان کی محبت مکمل ہو گئی. ندامت کے بعد معافی، خفا ہونے کے بعد معانقہ، اور جدائی کے بعد مکمل وصال. ایک سبق کہ رشتے ضد سے نہیں، احساس سے جیتے جاتے ہیں.